آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے شخصیت کی جو دونوں جہانوں کا سردار ہے، اللہ کا آخری نبی ہے اور جس پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس ویڈیو میں ان کی پیدائش سے لے کر جوانی تک آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا، تو ویڈیو پوری دیکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی کیلنڈر کے مطابق 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی زندگی کی بات کریں تو ان کے والد عبداللہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور ان کی والدہ آمنہ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ صرف 6 سال کے تھے اور انہیں یتیم چھوڑ گئے۔ والدہ آمنہ کو کھونے کے بعد یتیم کے طور پر پلے بڑھے۔ وہ اپنی ایمانداری اور دیانتداری کے لیے مشہور تھے۔ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد محمد کے دادا عبد المطلب نے ان کی حفاظت کی، تاہم ان کے دادا کا بھی اس وقت انتقال ہو گیا جب محمد تقریباً 8 سال کے تھے۔ اپنے دادا کی وفات کے بعد محمد کے چچا ابو طالب ان کے سرپرست بنے۔ اس نے محمد کی دیکھ بھال کی اور ان کے ساتھ محبت اور تحفظ کے ساتھ سلوک کیا۔ اپنے بچپن میں محمد نے چرواہے کے طور پر کام کیا، خاندان کی بھیڑوں اور بکریوں کو چرایا۔ اس تجربے نے اسے صحرا کی تنہائی سے روشناس کرایا، جس نے بعد میں اس کی روحانی نشوونما میں کردار ادا کیا۔ اپنی جوانی میں بھی محمد نے اپنی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے الامین اور صادق کے لقب حاصل کیے۔ 12 سال کی عمر میں محمد اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر پر شام گئے۔ اس سفر کے دوران ان کی ملاقات بحیرہ نامی ایک عیسائی راہب سے ہوئی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ محمد میں نبوت کی نشانیوں کو پہچان چکے تھے۔ 40 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے قریب غار حرا میں مراقبہ کے دوران فرشتہ حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کی طرف سے پہلی وحی ملی۔ اس سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پوری دنیا کے لوگوں تک توحید اور ایک خدا اللہ کی عبادت کا پیغام پہنچانا تھا۔ انہوں نے بت پرستی اور سماجی ناانصافیوں کے خلاف تبلیغ کی۔ مکہ میں ظلم و ستم کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار 622 عیسوی میں مدینہ ہجرت کر گئے۔ یہ واقعہ ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسلامی کیلنڈر کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ مدینہ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمیونٹی قائم کی اور حکمرانی، قانون اور سفارتکاری میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ 630 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرامن اور فاتح فوج کے ساتھ مکہ واپس آئے، جو اسلامی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ یہ محمد کی پہلی اور سب سے اہم شادی تھی۔ خدیجہ ایک امیر بیوہ اور مکہ میں ایک کامیاب کاروباری خاتون تھی۔ محمد نے اس سے شادی کی جب وہ 25 سال کا تھا اور وہ 40 سال کی تھی۔ ان کی شادی 25 سال تک جاری رہی اور وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخص تھیں۔ خدیجہ نے آپ کو 6 بچے پیدا کیے، جن میں فاطمہ بھی شامل تھیں، جو بعد میں پیغمبر کے نواسوں حسن اور حسین کی ماں بنی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ سے شادی کی، جو ایک بیوہ تھی۔ اس شادی نے سودہ اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال اور تحفظ فراہم کیا۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ سے ہوئی۔ حضرت عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ابو بکر کی بیٹی تھی اور ان کی شادی سب سے زیادہ مشہور ہے کیونکہ بعد میں حدیث رسول اللہ کے اقوال و افعال کی ترسیل میں عائشہ کے کردار کی وجہ سے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی اس وقت ہوئی جب وہ مناسب عمر کو پہنچ گئی۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حفصہ سے ہوئی۔ حفصہ ایک اور بیوہ اور عمر بن خطاب کی بیٹی تھی، جو محمد کے ایک ممتاز ساتھی تھے۔ پیغمبر سے اس کی شادی نے ابتدائی مسلم کمیونٹی کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب سے ہوئی۔ زینب بھی بیوہ تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شادی مختصر تھی اور چند ہی مہینوں میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، وہ بھی بیوہ تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی نے انہیں تحفظ اور مدد فراہم کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیریہ رضی اللہ عنہ سے اس کے قبیلے بنو المصطلق کی جنگ میں شکست کے بعد شادی کی۔
اس شادی نے امن قائم کرنے اور اس کے قبیلے کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد کی۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ میمونہ ایک بیوہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی رشتہ دار تھیں۔ انہوں نے اپنی نبوت کے دوران ان سے شادی کی۔ 632 عیسوی میں اپنے الوداعی حج کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا، جس میں اتحاد، انصاف اور تمام مسلمانوں کی مساوات پر زور دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 632 عیسوی میں مدینہ میں وفات پائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات قرآن و حدیث میں درج ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔